السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے ایپیسوڈ نمبر 22 میں ہم نے فاسفورس کو قائم کرنے کے لیے 2 کانچ شیشے کے کٹوروں میں ہم نے اس فاسفورس کو بند کیا تھا۔ 19 سپٹمبر 2021 کو ہم نے اس کو 2 پیالوں میں رکھ کے بند کیا تھا، اور 1 نومبر کو میں اس کو آپ کے سامنے ان 2 کانچ کے کٹوروں کو آپ کے سامنے اوپن کر رہا ہوں۔ دیکھیے، ہم نے اس سے پہلے ایپیسوڈ نمبر 22 میں ہم نے فاسفورس کو قائم کرنے کے لیے پھٹکڑی 6 تولہ، 3 تولے نیچے، 3 تولے اوپر، پھٹکڑی پر گندھک 1 تولہ، پھر اس پہ نوشادر 1 تولہ، پھر کافور 1 تولہ، پھر اس پہ 1 تولہ فاسفورس ہم نے ڈالا تھا، پھر اس پر کافور 1 تولہ، پھر نوشادر 1 تولہ، گندھک 1 تولہ، پھر 3 تولے پھٹکڑی۔ اس طرح ہم نے درمیان میں کافور رکھ کر 2 کٹوروں کو اچھی طرح پلاسٹک کے ٹیپ سے لگا کے ہم نے اس کو بند کر دیا تھا، اور 41 دن تک ہر روز دھوپ میں رکھتے رہے اور شام میں چھاؤں میں رکھیں۔ اس طرح مسلسل 41 دن ہو چکے ہیں۔ اب آپ کے سامنے یہ فاسفورس کو اوپن کیا جا رہا ہے، اس کا دوسرا حصہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جو فاسفورس ہے، کیمیا کی جان ہے۔ علم کیمیا میں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اس سے ہیرا کشتہ ہوتا ہے، تانبا سفید کشتہ ہو جاتا ہے، اعلیٰ درجے کا گرو بھسم بن جاتا ہے۔ آپ سنکھیا سے موم کر سکتے ہیں، شنگرف کو موم کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، یہ پیلے کلر کا جو نظر آ رہا ہے، یہ ہے فاسفورس، جو دھوپ کی گرمی سے پگھل کر نچلے حصے میں جا کے بیٹھ چکا ہے۔ دیکھنے میں بالکل پیلے کلر کا ہے، خلاقند کی طرح آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ ہم نے صرف آپ کے لیے، میرے پیارے بھائیوں کے لیے میں نے یہ تیار کیا ہے۔ شاید میرے کسی بھائی کو اس سے کام ہو جائے، اس کی جو منزل ہے اسے مل جائے۔ بہت سے لوگوں کا اسے فاسفورس کی تلاش ہے، بہت سے لوگ کیمیکل کی تلاش میں ہیں۔ ایسا کیمیکل ہو جس سے فاسفورس موم ہو جائے اور وہ قائم النار ہو جائے۔ اور فاسفورس ہزارہ طریقے سے قائم ہوتا ہے، تیل بھی بن جاتا ہے، موم بھی بن جاتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا فارمولا تھا، جس کو ہم نے بطور پریکٹیکل تجربہ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ شاید میرے کسی بھائیوں کے کام آ جائے۔ جس کو اچھا لگتا ہے، جس کو سمجھ میں آتا ہے، وہ میرے بھائی، اور آپ کو اس کی اگر ضرورت ہے تو وہی لوگ اس کو استعمال کریں، کیونکہ آج کے مہنگائی کے زمانے میں ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے۔ ایک غریب آدمی تو اس کے لیے سوچنا بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ آج کل ہر چیز میں ملاوٹ ہے، ڈپلیکیٹ چیزیں بہت بن چکی ہیں۔ شنگرف آج کل کئی طریقوں سے بنایا جا رہا ہے۔ وہی شنگرف ہے جس کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، لیکن جب ہم کرتے ہیں تو ناکامی ہمارے ہاتھ پہ آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل ہے نا، سائنسی زمانہ ہے، اور ہر چیز کے بدل نکلے ہیں، ایک کا بدل ایک، اس سے کئی چیزیں تیار ہوئے ہیں مارکیٹ میں۔ اس لیے بھی آج کل کیمیا گروں کے لیے ان کو تلاش کر کے اچھی چیز، پیور چیز ملنا بہت مشکل ہے۔ اور فاسفورس تو آج کل یہ بیان چیز ہے، ہر کوئی اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور نئے بالکل جو کیمیا گر ہیں وہ تو اس کو قطعی نہ بنائیں، کیونکہ یہ آگ کا کھیل ہے، اور گھر میں نہ بنائیں۔ جب بھی بنائیں تو پانی وغیرہ ساتھ میں رکھیں۔
کچھ تجربہ کار دوستوں سے مشورہ کریں تبھی بنائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے آپ کے سامنے فاسفورس مومیائی قائم النار۔ اور اگر کسی بھائی کو بنائیں، اگر وہ کچھ اس میں سے دھواں وغیرہ محسوس ہوتا ہے اور چند دن کے لیے اس کو پیاک کر کے رکھ دیں، کیونکہ بعض علاقوں میں دھوپ کی زیادتی نہیں ہوتی، بعض اوقات سردی موسم ٹھنڈا موسم ہونے کی وجہ سے بھی اس میں ری ایکشن نہیں ہوتا۔ جہاں پہ اچھی دھوپ ہوتی ہے وہاں پہ اعلیٰ درجے کا تیار ہو جاتا ہے، اور جہاں پہ سرد مقامات ہیں وہاں پہ اس کو 40 دن کے بجائے 80 دن بھی لگ سکتے ہیں، کیونکہ دھوپ سے ری ایکشن ہوتا ہے اس میں۔ میرے پیارے بھائیوں، میں نے ایپیسوڈ نمبر 20 کے اندر کاربالک ایسڈ 4 تولے 1 تولہ نیلا طوطے سے سرخ نیلے کی بھسم بنانے کا طریقہ بتایا ہوں۔ ایسا اگر آپ 10 تولے کا یہ بھسم تیار کر لیں، جو قریب 5-6 تولے کے آس پاس سرخ بھسم تیار ہو جاتا ہے، 1 تولہ چاندی پگھلا کے چٹکی چٹکی کر کے وہ جو بھی 5-6 تولے جو نیلے کا بھسم ہے وہ 1 تولہ چاندی پہ ڈالیں۔ 1 تولہ نیلا طوطے میں قریب 2 گرام 2.5 گرام تانبا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس طرح 10 تولے نیلے طوطے سے آپ کو 5 گرام یا 10 گرام کے آس پاس آپ کو کاپر ملتا ہے، جب آپ یہ چاندی میں ڈالتے ہیں تو اس میں جو اصل کاپر ہے وہ چاندی میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، پگھلی ہوئی چاندی میں۔ پھر آپ اس کو چھوٹے چھوٹے چھرے یا پانی میں ڈال کے بنا کر آپ اس کو جب نائٹرک ایسڈ میں ڈال کے کاٹتے ہیں، نہارا کرتے ہیں، تو آپ کو 1 گرام 2 گرام، بعض اچھا اگر کاپر بنانے والے ہیں تو 3 گرام تک آپ کو ہے نا نیچے مٹی نکلتی ہے۔ اگر آپ مٹی کو گلائیں گے تو پیور ایسڈ پروف آپ کو ہے نا تانبا نکلتا ہے۔ یہ بہت سے میرے دوست صاحباب نے بھی کیا ہے، کسی کے پاس 1 گرام نکلا، کسی کے پاس 2 گرام، کسی کے پاس 3 گرام، کوئی ناکام بھی ہوا ہے، کیونکہ ہر ایک کا بنانے کا طریقہ ہے اور ہاتھ کا ایکسپیرینس ہے۔ ان کے اپنے تجربات کی وجہ سے ہی وہ چیزیں ان کے پاس زیادہ نکلتی ہے اور اچھی نکلتی ہے۔ 1 سے 2 مرتبہ 3 مرتبہ جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو یہ مکمل ہم کو بھی اس میں تجربہ ہو جاتا ہے، اونچ نیچ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ تو اگر کسی بھائی کو یہ کاربالک سے بھی اگر کچھ کام لینا چاہتے ہیں تو یہ ایسڈ پروف آپ کو تانبا نرم مل جاتا ہے، جو سونے کے قابل ہوتا ہے۔ اگر کسی بھائی کو اس طریقے سے بنا کر کوئی فائدہ یا کچھ کام لے سکتا، میرے پیارے بھائیوں، آپ اس کاربالک والے عمل کو کیجئے، جس میں ہے نا ایسڈ پروف آپ کو تانبا بھی دستیاب ہوتا ہے، اور یہ جو نیلا ہے بالکل آپ کو ایسڈ پروف ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھائی اس کو بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میں محمد سلیم الدین صوفی، گولڈن لائٹ 92 یوٹیوب چینل سے آپ کی دعاؤں کا طلبگار۔ جو بھی بھائی اس میرے عمل کو کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔